ہو سکتا ہے کہ سب کے بچے جوان ہوں گے تو ان کے رشتوں کی بھی باتیں کر لی ہوں گی، اور ان کی فکر بھی تو ماں باپ کو کرنی پڑتی ہے جوان بچوں کی. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میٹنگ میں اتنی خاص الخاص جس کو چھپایا گیا پھر بتایا گیا ہے، یہی بات ہے. عمران خان صاحب جب سپٹمبر میں جنرل باجوہ صاحب کو اتنی منتیں ترلوں کے بعد ملے، اور جو ہے صدر عارف علوی صاحب کے طفیل یہ ملاقاتیں ان کو نصیب ہوئیں، تو کیا وہ کیا کہنے گئے تھے؟ کیا وہ بچوں کے رشتے طے کرنے گئے تھے؟ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ بات ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی ہمیں تباہ زبائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہرحال یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے. میں ابھی جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کوائن کی گئی تو میں نے شد و مت سے کہا کہ جی آئینی ترمیم جو ہے کچھ بھی ہو جائے، ان کے بعد ووٹ جو کچھ بھی ہو، یہ بالکل آرام سے تسلی سے یہ پاس ہو جائے گی. اس کے بعد بہت رولر کوسٹر ہوئے، اتار چڑھاؤ آیا کہ آج فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا، آج فلاں کہہ دیا، حکومت نے دھوکہ دے دیا، فضل الرحمان صاحب نے دھوکہ دے دیا. آخری دن جب تک ترمیم ہوئی تو اس پہ میں آج بھی شرطیہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، تحریک انصاف، فضل الرحمان صاحب، حکومت، پیپلز پارٹی، سارے جو تھے آن بورڈ تھے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک تھے. صحیح. باقی آ گئی آگے مذاکرات. تو یہ جب عمران خان صاحب نے بندے نومینیٹ کیے تو بنیادی طور پہ اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو ان کی جو چیدہ باتیں ہیں وہ طے ہوئی ہیں. اور چلو ایک اور فکرہ بھی ایڈ کر دیں، یہ یاشی بھی کر لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا میں یہ مذاکرات تسلسل سمجھتا ہوں. میری اپنی اختراع ہے، میرے پاس یہ سہولت ہے کہ میں جو بات مرضی کروں، کہ یہ پہلی رضامندی سے ہوئی ہے، پھر اسی کا تسلسل ہے یہ مذاکرات کہ اسی کے کنٹینیوشن میں وہ ایک ترمیم تحریک انصاف نے کرائی اور یہاں پہ تحریک انصاف کو مذاکرات مل گئے. اب میرے خیال میں مذاکرات میرے سارے بھائیوں کا یہی اتفاق ہے کہ شاید کامیاب ہو نہ ہو. میں یہ کہتا ہوں کامیاب ہے، میں یہ کہتا ہوں سب کچھ طے ہے. یہ اوپر نیچے ہوگا، یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا. انہیں جوڈیشل کمیشن کا جو جتنا شد و مت سے کیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تحریک انصاف والوں کو یا دونوں کے درمیان یہ طے ہوگا کہ یہ ہو جائے. نیازی صاحب، مذاکرات کی کامیابی کسے ہم کہیں گے؟ کامیابی کی صورت میں کیا خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے؟ یہ کامیابی ہوگی مذاکرات کی؟ نہیں، دیکھو نا، خان صاحب کو کیوں جیل سے باہر کریں گے؟ میری بات پہلی بات، دو باتیں سمجھیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مذاکرات کی جو چیزیں ہیں نا، اس کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے اس کے جو چیزوں کی، مثلا خان صاحب کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی جو ان کو مل سکتی ہیں آسانی سے، کہ ان کو قید جتنی مرضی ہو جائے، 14 سال ہو جائے، جو کہ میرا خیال ہے کل ان کو بڑی ایک بہت ہی ایک سخت کڑی سزا ملے گی، 10 سال یا 14 سال، اس میں میری دو رائے نہیں ہے. یہ مطلب یہ ایسی صورتحال ہے. دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسا مقدمہ اپنا نہیں چلایا جس کو وہ کہہ دیں کہ جی ہر صورت میں اسے نافذ کریں. اور وہ مقدمہ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے بھی ہے اور اسی پیرائی کے اندر، اسی ڈومین میں اور بھی بہت کچھ ہے. اب خان صاحب کو بنی گالہ کے اندر شفٹ کرنا اور ان کو چپ کرانا، یہ جو دو صورتیں میرا خیال ہے خان صاحب جو ہیں یہ برضا اور خوشی اور راضی ہو گئے ہوں گے. صحیح ہے. باقی دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کہ مت بھولیں کہ سب کی کانسٹیچوئنسی ہے، خصوصاً تحریک انصاف کی. ٹھیک ہے، ابھی بریک کا نیازی صاحب مجھے کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد ہم آ کے یہ ڈسکس کریں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم فریم کر لیں. نمبر ایک، جو اصل جو جھگڑا ہے اور جو اصل جو بونو کنٹینشن ہے، وجہ نزاع ہے، وہ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ. اور یہ 3 سال سے یہ جنگ و جدل کا ماحول جاری ہے اور یہ دھیگا مشتی ان کے درمیان ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش 3 سال سے یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے جو مد مقابلے کو پچھاڑیں اور پھر اس کے بعد ان کے لیے راوی چین لکھے. وہ لکھے یا نہ لکھے دوسری بات ہے. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو پہلی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک تو دباؤ نہیں آئے کوئی بھی، اور اسٹیبلشمنٹ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں فرض کے لے دے کے، حکومت کو اب چھوڑیں، حکومت ایک فساد ہے، اصل جو مذاکرات ہیں اسی پیرامیٹرز کے اندر ہوں گے.
جس کے اندر آلریڈی وہ جو آلریڈی ڈٹرمن ہو چکے ہوں گے اور اس کے حدود و قیود کا پتہ چل چکا ہوگا اور یہ کہا گیا ہوگا کہ یہ مطالبات جو ہیں یہ ان کو تسلیم کیا گیا ہے یا یہ آخر کو تسلیم کر لے جائیں گے. تو آپ اس دوران میں جو آپ نے جو کوشش کرنی ہے تگ و دو کرنی اس کے اندر کریں. اب ایک تو ان کی حدود و قیود کا جو تعین ہے وہ بھی اس میں عمران خان صاحب تو کچھ نہیں دے سکتے. عمران خان صاحب کو چاہیے سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ جیل سے رہائی چاہیے, پھر ان کو سیاست کرنی دینی چاہیے, پھر اس کے بعد جو کچھ ان کے مطابق ایک وش لسٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا پریشر ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہی پریشر ہو سکتا تھا نا کہ وہ چڑھائی کر دیتے. جی ایچ کیو کے اوپر وہ کر چکے ہیں. انہوں نے یہ چڑھائی نومبر 2022 میں بھی کی, یہ چڑھائی انہوں نے 9 مئی میں بھی کی. اس طرح کی چڑھائیاں یا اس کی تقاریر جو ہیں اشتعال انگیز برنگ یہ تو دے سکتے ہیں کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے, یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں. نہیں وہ تو پھر اپنا ایک لکھیں گے نا. اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ نہیں دے سکتے نا. اسٹیبلشمنٹ کو یہی کہیں گے نا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. تو کیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آیا اس کو میں کچھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بگاڑ لیا ہوتا. کوئی ایک ان کی جو آؤٹنگ ہے, ایک انہوں نے سب سے پہلے جو تھا 40 جلسے کیے اور پھر 25 مئی 2022 کو اپنی ولولہ انگیز قیادت میں لوگوں کو اسلام آباد چڑھائی کی. 30 لاکھ لوگ لے کے آئے تھے, 3000 بندے نہیں لا سکے. پھر 26 نومبر کو جنرل عاصم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کوانی تھی. انہوں نے یہاں سے 1 نومبر کو لاہور سے سٹارٹ کیا. پھر ایک بدقسمت واقعہ ہوا جس میں ان پہ گولیاں چل گئیں. اس کے باوجود اس کے اندر جان نہ پڑ سکی ان کی پوری لانگ مارچ کے اندر, اور بری طرح ناکام رہی. جیل میں تحریک. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پریشر اس وقت بالکل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, مذاکرات کی جب میز پر بیٹھے ہیں تو دیکھیں نا ان کے ایک بات ایڈ کر لیں تو بات کنکلوڈ ہو جاتی ہے کہ ان کا جو چیز ہے جو ان کے پاس جو طاقت ہے وہ ہے پبلک پریشر. پبلک پریشر انہوں نے بہیمانہ طریقے سے استعمال کیا ہے. لاک ڈاؤن کے ہڑتالیں, ترسیلات زر, لانگ مارچ, ہر میں بری طرح ناکامی ہوئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے آپ ان کو عمران خان صاحب کو خود بہت کچھ دینا ہے, اور وہ کہاں تک اس کو ان کو دے سکیں گے, کیونکہ جب تک انہیں کھل کے نہ دیا تو ان کا جو اونٹ ہے مذاکرات کا یا ان کے وہ کسی کروڑ نہیں بیٹھ پائے گا. ٹھیک ہے حسن صاحب, یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح نیازی صاحب نے کہا کہ مذاکرات میں کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہوتی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت مذاکرات میں پلڑا کس کا بھائی دیکھ رہے ہیں, کون کسے کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں میں تو حفیظ اللہ نیازی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس میں کیا ڈیشن کروں. انہوں نے تو بیسیکلی تمام کی تمام بات کو بریفلی اینڈ کمپلیٹلی بیان کر دیا ہے. موجودہ حالات کے اندر یعنی امید تو تھی اور مطلب دعا تھی کہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن بنے.